بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا 13واں چیپٹر ہے جو ہم پڑھیں گے، ابدی انجام کی طرف روانگی۔ میں دیگر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر اعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تا حد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے دہنے ہاتھ پر تا حد نظر لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اہل جنت تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے لباس بہترین، ان کی دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ دہنے ہاتھ والے تھے۔ ان دہنے ہاتھ والوں کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کی بائیں طرف لوگ ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلے کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں بجھی ہوئی، پیشانی عرق آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار تھا اور بائیں ہاتھ والے تھے۔ ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جلال و جمال کا کیا کہنا۔ عرش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے۔ فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ داہنی طرف جنت تھی، جس سے اٹھنے والی خوشبوؤں سے حشر کے دہنے حصے کو مہکا رکھا تھا، اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ جنت کی بستی کے حسین ترین غرار، سبزہ زار باغیچے، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے ہوئے اس جنت کی آرزو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش خبریاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ عرش کے الٹی طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سانپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو دہلا رہا تھا۔ بدبو، غلاظت، آگ، زہریلے حشرات، وحشی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جاڑ، جھنکار، پیپ اور لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل کی تلپٹ، ان جیسے ان گنت عذاب، اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدہیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیریں، توق اور ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے ان کی ہمت کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کس طرح ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے، کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی، لیکن جہنم مقام عذاب تھا، مقام راحت نہیں۔ اہل جنت و اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا، جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور گفتگو کر سکتے تھے، مگر اس پردے کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا جو اس نے ہم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے اور تفصیلات سچ پائے جو اللہ نے تم کو سے کیے تھے؟ ان اہل جہنم کے پاس جواب میں اعترافاً گردن جھکا دینے اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ وہ بھوک اور پیاس سے بھلک رہے تھے، اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے، گوشت کی رکابیاں گردش کرتے ہوئے اور انہیں جامے نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذائیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ جواب ملتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں۔ ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، گرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی،
مگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنانا بلکہ اہل جنت میں داخل فرمانا۔ یہی دعا میں دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ یہ میری کیفیت تھی، جبکہ بعض دیگر شہداء اس موقع پر شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے، کہاں ہے آج تمہارے سرداری، تمہاری جمعیت، تمہارا گمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ دیکھ لو آج کس اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء اور شہداء کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے۔ میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی۔ صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا، یہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجودہ فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا۔ فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے، جہاں زندگی میں ان کے کارناموں اور آخرت میں ان کی کامیابی کا اعلان سنایا جاتا۔ جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا، اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جدید جدوجہد، ہر چیز کو تفصیل میں بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوا تو مرحبا اور ماشاءاللہ کے نعروں نے فضا گونج دی۔ اہل جنت تالیاں بجاتے، بعض اٹھ کر رقص کرنے لگتے اور بعض سیٹیاں اور چیخیں مار کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ میں صالح اور امسائیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا، یہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امسائیل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا، جبکہ صالح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ سر جھکانے کا وقت گزر گیا، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا، اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالح اور امسائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست، احباب، میرا ساتھ دینے والے بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان، توحید اور آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان مرد اور عورتیں سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بھی ہنس رہی تھی۔ اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی۔ لیلا اس کے برابر میں کھڑی تھی، وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی اور اپنی کرسی پر چڑھی تالیاں بجا رہی تھی، جبکہ عارفہ، عالیہ، انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں میں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کی بائیں طرف پھیری، جہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا۔ شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نہ ہونے والی سیاہ رات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتی۔ اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو اہل جہنم کے حال پر نوحہ کرتی۔ اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کس طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو، ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کیریئر، گاڑی، زیور اور لباس، فاخرہ میں ایک دوسرے کے پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں،
ہنسنا ہے تو جنت کی امیدوں پر ہنسو، رونا ہے تو جہنم کے اندیشوں پر رویا کرو، مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والی آنسوؤں کی لڑی اور تیز ہو گئی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی، کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش ایک اور موقع مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ میرا دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا، وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پر جلال کا پردہ تھا، حسن بے پرواہ کی ادائے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی روداد شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کے قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اس حقیر اور فقیر بندہ پر تقصیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی، یہی میرا کل اثاثہ تھا، یہی میری کل پہنچ تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ آپس میں گھس پل کر تنگی میں دو زانوں غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظر نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت سو نے تو پیٹ پھیر لی تھی، اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے بچا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان گنت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور دوسرا اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ایک کر کے راہ پر کھڑے سارے لوگ نبٹ گئے۔ اب فیصلہ سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، مگر شاید ابھی بھی کچھ باقی تھا۔ سب اپنی جگہ کھڑے تھے کہ میدان حشر میں ایک جانور کو لایا گیا۔ یہ جانور بہت موٹا تازہ تھا، جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور فرشتے اسے کھینچ رہے تھے، عرش کے سامنے لے جایا جا رہا تھا۔ سالے نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ موت ہے جس کے خاتمے کے لیے اسے لایا جا رہا ہے۔ عرش سے اعلان ہوا کہ آج موت کو موت دی جا رہی ہے۔ اب کسی جنتی کو موت آئے گی نہ کسی جہنمی کو۔ اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے اس جانور کو لٹایا اور ذبح کر دیا۔ موت کے ذبح ہو جانے پر اہل جنت نے زوردار تالیاں بجا کر اس کا خیر مقدم کیا، جبکہ اہل جہنم میں صف ماتم بچھ گیا۔ ان کے دل میں امید کی کوئی شمع اگر روشن تھی تو وہ بھی موت کے ساتھ ہی اپنی موت آپ مر گئی۔ عرش سے صدا آئی، اہل جہنم کے گروہ در گروہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ فرشتے تیزی کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ حشر کے بائیں کنارے پر ایک زبردست ہلچل مچ گئی۔ چیخ و پکار، آہ و فغاں کے درمیان فرشتے پکڑ کر مجرموں اور نافرمانوں کو ایک جتھ بناتے اور انہیں جہنم کی سمت ہانک دیتے۔ ہر گروہ جہنم کے دروازے پر پہنچتا۔ ہاں جہنم کے دروغہ مالک ان کا استقبال کرتے اور ان کے اعمال کے مطابق جہنم کے 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھول کر انہیں اس میں داخل کر دیتے۔ اس دوران میں وقفے سے عرش کی سمت سے جہنم کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا، کیا تو بھر گئی؟ وہ غضبناک آواز میں عرض کرتی، پروردگار کیا اور لوگ بھی ہیں؟ انہیں بھی بھیج دیجیے۔ یہ سن کر حشر میں ایک آہ و بکا بلند ہوئی۔ رہ جانے والے مجرموں پر فرشتے دوبارہ جھپٹ پڑتے اور انہیں ان کی آخری منزل تک پہنچا دیتے۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں سارے مجرم اپنے انجام تک جا پہنچے۔ اس کے بعد عرش سے صدا بلند ہوئی، اہل جنت کو ان کی منزل تک پہنچایا جائے۔ جب یہ حکم صادر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک الٹی سمت میں موجود تھے۔ میں نے سالے سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو جہنم میں کیوں نہیں پھینکا جا رہا؟ اس نے جواب دیا، یہ منافقین ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ دنیا میں اللہ کو دھوکہ دیتے تھے،
آج ان کو نہ صرف بدترین عذاب ملے گا بلکہ ان کی دھوکہ دہی کی پاداش میں ان کا انجام ایک دھوکے سے شروع ہوگا۔ دھوکہ کیا مطلب؟ اس نے کہا، یہ لوگ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جہنم میں نہیں پھینکا گیا اور اہل جنت کے جنت میں داخلے کا حکم ہو گیا ہے، تو شاید انہیں بھی ظاہری ایمان کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے جو جلدی ہی دور ہو جائے گی۔ اسی لمحے میرے کانوں میں الحمدللہ رب العالمین کے نغمے کی انتہائی دلکش صدا آنا شروع ہو گئی۔ یہ حاملین عرش اور دوسرے فرشتے تھے جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ شکر گانا شروع کیا تھا۔ صالح نے مجھے بتایا کہ یہ حشر کے دن کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ہی میدان حشر میں تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، سوائے عرش کے، اور کہیں روشنی باقی نہیں رہی۔ میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر صالح سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس اندھیرے کو عبور کر کے جنت تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس اپنی ایمان اور اعمال کی روشنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال تھما دیا۔ اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی بنا پر میری آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں اور میں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا اور یہی نامہ اعمال اب میدان حشر کے سیاہ رات میں روشنی بن چکا ہے۔ اب سوائے منافقین کے ہر شخص کے پاس روشنی ہے۔ صالح نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے دریافت کیا۔ اب یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے، تمام امتیں اپنے انبیاء کی قیادت میں جنت کی طرف روانہ ہوں گی۔ جنت کا راستہ کس طرف ہے؟ میں نے سوال کیا۔ عرش کے بالکل قریب ہے، عرش کے پیچھے داہنے ہاتھ کی سمت جہاں آسمان پر جنت کا نظارہ نظر آ رہا تھا، وہیں سے جنت کا راستہ ہے، مگر یہ راستہ جہنم کی کھائی کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہاں ہر سمت اندھیرا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ روشنی ہے وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امتحان ابھی مزید باقی ہے۔ نہیں، یہ امتحان نہیں، دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کا وفادار اور اطاعت گزار رہا، زندگی کے پل پل صراط پر استقامت اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی سمت بڑھتا رہا، وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جنت کی سمت بڑھے گا۔ لیکن ہلکے یا تیز سارے دہنے ہاتھ والے یہاں سے گزر جائیں گے، سوائے منافقین کے جو ایمان اور عمل کی روشنی کے بغیر اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گر جائیں گے۔ یہاں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ میرے گھر والے کیا میرے ساتھ ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ آج یہ آخری سفر سب کو تنہا طے کرنا ہے، صالح نے دو ٹوک جواب دیا۔ پھر وہ گروہ در گروہ جنت میں جانے والی بات کا کیا ہوا؟ میں نے سوال اٹھایا۔ گروہ در گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت اپنے نبی کی سربراہی میں جنت کے دروازے تک پہنچے گی، مگر جنت میں داخلہ فرداً اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، کیا تم ابھی بھی کوئی تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ میرے ہاں کہنے سے قبل ہی وہ مجھے لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشنی تھی۔ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اور اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا کر رکھیو اور ہمیں معاف کر دیجیے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں صالح سے کچھ پوچھے بغیر ان لوگوں کو پہچان گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان سب کے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی ذات سراپا نور بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کی پیروی میں انہی کے الفاظ دہرانے لگا۔ یہ وہ قرآنی دعا تھی جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا تھا، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا۔ ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ صالح نے کہا، اب تماشا دیکھو۔ اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے، مگر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے آتے ہی دہائی دینا شروع کر دی کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں کچھ تھوڑا سا حصہ دے دو۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیچھے میدان حشر کی سیدھی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم تو یہ روشنی پیچھے سے لے کر آئے ہیں، تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشنی لے لو۔ یہ سن کر سارے منافقین جلدی سے اس سمت بھاگے، مگر جیسے ہی انہوں نے داہنی طرف جانے کی کوشش کی، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار موجود ہے۔ اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے
جن پر فرشتے تعینات تھے۔ ان لوگوں نے ان دروازوں سے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ ان کے پاس روشنی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں رہی، چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ کر صحابہ اکرام کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں اور دنیا میں آپ کے ساتھ ہی تھے، آپ کو تو معلوم ہے ہماری روشنی کے لیے آپ کچھ کیجئے۔ جواب ملا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم اس دن کے بارے میں شک میں رہے اور تمہارا اصل مقصود دنیا کی زندگی ہی تھا، تم نے شیطان کی پیروی کی اور اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، سو نہ آج تم کچھ دیکھ دلا کر چھوٹ سکتے ہو نہ کوئی کافر۔ یہ سن کر منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں انہیں نقصان محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اندھیرے ہی میں راستہ پا کر جانے کی کوشش کی، مگر روشنی کے بغیر اس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جا گرے، جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور بلند آواز سے دعا پڑھتے ہوئے عرش کی سمت بھرتے رہے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو بجھنے نہ دینا اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہمیں بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ آج کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا نور آخری دم تک ان کے ساتھ ہوگا اور وہ آخری منزل کو بخوبی پار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔